اسی کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی، زبانی یاد کرنے کی طرف بھرپور توجہ دی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کے اندر حفاظ صحابہ کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ 11 ہجری اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد جب جنگ یمامہ ہوتی ہے تو صرف ایک جنگ کے اندر 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے جو قرآن کریم کے حافظ تھے۔ حفظ قرآن پر بھرپور توجہ دینے کے بعد اور اس کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کتابت قرآن کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا۔ نہ صرف صحابہ کرام قرآن کریم کو زبانی یاد کرتے تھے بلکہ وحی جب نازل ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے اس کو لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے صحابہ میں سے پڑھے لکھے صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری سونپی ہوئی تھی۔ جس طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے مستقل کاتب تھے اور کاتب وحی تھے،
اور حضرت زید بن ثابت کے علاوہ بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ذمہ داری سونپی ہوئی تھی، جن میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کاتب وحی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ مشہور صحابہ ہیں جو کاتبین وحی ہیں، جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر اترنے والے قرآن کو، اترنے والی وحی کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے لکھا کرتے تھے۔ گویا آپ کے زمانے میں دونوں چیزیں ہی موجود تھیں، صحابہ قرآن کو لکھتے بھی تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کو زبانی بھی یاد کرتے تھے، زبانی بھی حفظ کیا کرتے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ جو تعلیمات قرآن ہیں، جو قرآن کریم کا امت کے اوپر 5واں حق ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو امت کو، لوگوں کو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے، اور جن باتوں سے اللہ رب العزت نے روک دیا ہے، نواہی ہیں، ان سے رک جایا جائے۔ قرآن کریم کے 5 حقوق جو امت کے اوپر اللہ نے رکھے ہیں، ان 5 حقوق میں سے 5واں حق تعلیمات قرآن ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جو تعلیمات دی ہیں ان کو جانا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کو سیکھا جائے۔ پھر نہ صرف ان کو سیکھا جائے بلکہ سیکھنے کے بعد قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ نہ صرف قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے بلکہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد اس قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک بھی پہنچایا جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تخیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو سکھاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ رسول قیامت کے دن اپنے رب سے کہے گا کہ میری یہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن کو سیکھنا چھوڑ دیا، قرآن پر چلنا چھوڑ دیا، قرآن کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دعوت الی اللہ دیتا ہے، قرآن کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے۔ اس کی دعوت کا محور قرآن و سنت ہے اور اس کی دعوت کا محور مرکز کچھ نہیں۔ تعلیمات قرآن کے بارے میں ہی اللہ رب العزت نے سورۃ ابراہیم کے اندر آیت نازل فرمائی کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے یہ کتاب آپ پر اے پیغمبر نازل فرمائی ہے لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکال لائیں، باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، اپنے رب کے حکم سے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لے آئیں، صراط العزیز الحمید، جو غالب ہے، تعریف کیا ہوا ہے، اس رب کے راستے کی طرف لوگوں کو لے۔
کیا معنی بنتا ہے کہ تعلیمات قرآن نور ہیں، تعلیمات قرآن روشنی ہے، اور تعلیمات قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ جہالت ہے، وہ اندھیرا ہے، وہ تاریکی ہے، اور تعلیمات قرآن صراط مستقیم ہے کہ قرآن کی تعلیمات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ اگر کوئی روشنی کی طرف آنا چاہتا ہے پھر بھی اس کو تعلیمات قرآن پر چلنا پڑے گا۔ قرآن نے جو کچھ سکھایا، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات نے سکھایا، وہ نور ہے، وہ ہدایت ہے، وہ روشنی ہے۔ اگر کوئی روشنی چاہتا ہے تو وہ بھی قرآن کے ذریعے سے ملے گی، ہدایت چاہتا ہے تو وہ بھی قرآن کے ذریعے سے ملے گی، امن چاہتا ہے تو وہ بھی قرآن کے ذریعے سے ملے گا، غلبہ چاہتا ہے تو وہ بھی قرآن کے ذریعے سے ملے گا، اگر جنت چاہتا ہے تو وہ بھی قرآن کے ذریعے سے ملے گی، جہنم سے نجات چاہتا ہے تو وہ بھی قرآن کے ذریعے سے ملے گی۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے قرآن کو اس لیے آپ پہ نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لے جائیں۔ تعلیمات قرآن کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو امت کو، لوگوں کو تعلیمات دی ہیں، اس میں عقیدے کی بات کی ہے، ایمان کی بات کی ہے، ارکان ایمان کی بات کی ہے، ارکان ایمان کے بعد ارکان اسلام کی بات کی ہے۔ سورۃ بقرہ اٹھا کر دیکھیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی تعلیمات کے اندر لوگوں کو ایمان کے ارکان بیان کیے ہیں، عقیدہ توحید پر چلنے کا درس دیا ہے، عقیدہ رسالت کی درستگی اور رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، قرآن مجید پر ایمان لانے کا، اور قرآن کریم سے پہلے جو نازل شدہ کتابیں ہیں ان پر ایمان لانے کا، جن کی قرآن مجید نے تصدیق کی ہے اس کا حکم دیا ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے حیات بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا درس دیا ہے کہ اس عقیدے پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے بندے کو مارنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کرنا ہے۔ ارکان ایمان کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اس پر ایمان لے آئے جو اللہ نے ان پر نازل فرمایا، والمومنون، ایمان والے بھی اس پر ایمان لائے، کل آمن باللہ، اللہ پر سارے ایمان رکھتے ہیں، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وکتبہ ورسلہ، اللہ کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور سورۃ بقرہ میں دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ لوگ آخرت پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، گھٹنے زمین پر لگا کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کر بیٹھ گئے۔ سوال کیا مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، 6 چیزوں پر ایمان لیا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ سورۃ فرقان میں اللہ نے فرمایا تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا جز ہے، ایمان کا رکن ہے۔ گویا کہ یہ 6 چیزیں یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارکان ایمان کے بعد تعلیمات قرآن کی درس دیا ہے، عقیدہ توحید کا درس دیا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا تھا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اللہ کے سچے معبود ہونے کی گواہی دینا، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ساری دنیا کا خالق اللہ ہے، پالنے والا مالک اللہ ہے، رزق دینے والا رازق اللہ ہے، نظام چلانے والا مدبر اللہ ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، جو آسمان سے زمین کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لیا کہ وہ اللہ کے سچے رسول، اللہ کے سچے بندے۔
پھر 5 وقت کی نماز کو قائم کر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج اللہ کے لیے کرنا یہ لوگوں کو پر فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے، سفر کی استطاعت رکھتا ہے۔ گویا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ رب العزت کی وحدانیت، عقیدہ توحید، رسالت پر ایمان، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ یہ 11 چیزیں بنتی ہیں میرے بھائیوں، 6 چیزیں ایمان کے ارکان کی اور 5 چیزیں اسلام کے ارکان کی۔ جب یہ 11 چیزیں بن جائیں، مل جائیں، ایک بندے کے قول، عمل، عقیدے، نظریے، کانسیپٹ کے اندر شامل ہو جائیں، پھر اس بندے کے دل میں ایمان کا ذرہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کا جب جی چاہے گا، جب مرضی ہوگی، جب اللہ کی منشا ہوگی، اللہ حکم دے گا اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، کہ جہنم سے اب ہر اس بندے کو نکال لو جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر، ایک دانے کے برابر، مثقال حبۃ من ایمان، اس کو نکال لو، دانے کے برابر یا ذرے کے برابر ایمان ہے۔ تو یہ ایمان کا ذرہ ان 11 چیزوں سے بنتا ہے۔ 11 چیزوں کے اوپر جب انسان کا عقیدہ، قول، عمل ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ بندہ مومن ہے۔ اب اس ایمان کے ذرے کی وجہ سے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14واں پارہ ابتدائی آیت ہے۔ کاش کافر لوگ بھی اس وقت کیا کہیں گے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یود الذین کفروا، کافر بھی خواہش کریں گے، وہ بھی تمنا آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، وہ بھی آج جہنم سے نکال لیے جاتے۔ اسلام، ایمان انسان کا اس کو فائدہ دے گا۔ ایمان فائدہ دیتا ہے میرے بھائیو، ارکان ایمان ایسے ہی نہیں ہیں۔ یقین، توکل، ایمان، بھروسہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان دنیا کے اندر ہے پھر بھی ایمان فائدہ دیتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمانوں کے ساتھ انہوں نے شرک کی، ملاوٹ نہیں کی، اللہ نے دنیا جہان کا امن بھی ان کے لیے رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہدایت کے سرٹیفکیٹ بھی ان کو عطا کر دیے۔ یہ ایمان ہے جو دنیا میں فائدہ دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ ایمان، توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین فائدہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو ہر تنگی سے، مشکل سے، تکلیف سے، پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب اللہ کو پکارا تھا نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہی وہ ایمان تھا جس کی وجہ سے اللہ نے نجات دے دی، اور پھر ساتھ ہی اعلان فرما دیا کذالک ننجی المؤمنین، کہ مومن بھی جب ایمان، بھروسے، توکل، اللہ پر تعلق کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے، کذالک ننجی المؤمنین، جس طرح ہم نے اپنے نبی حضرت یونس کو نجات دی، اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دے دیں۔ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ یہ ایمان ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور آگ سلامتی والی ہو جائے۔ قبر میں بھی ایمان فائدہ دیتا ہے میرے بھائیوں۔ جب سب سے پہلا سوال کیا جائے گا
مر ربکا تیرا رب کون ہے، ما نبیکا تیرا نبی کون ہے، ما دینکا تیرا دین کیا ہے۔ جب اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ پر بھروسہ توکل یقین ہوگا، قل هو اللہ احد، ان آیات کے مطابق اپنے عقیدے کو بناتا ہوگا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، تو ان سوالوں کے جواب دے گا۔ سب سے پہلے سوال ہی ایمان کے بارے میں ہے، اس کے نظریات کے بارے میں ہے کہ اس کا نظریہ عقیدہ ایمان کیا تھا۔ اب اللہ کو مانتا ہوگا، اللہ کو مانتا ہوگا اور اللہ کی مانتا ہوگا، اور اللہ رب العزت کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، احکامات پر چلتا ہوگا تو جواب دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر، آپ کی حدیث پر، آپ کے طریقے پہ چلتا ہوگا تو جواب دے گا۔ اس کے عقائد بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، اس کی عبادات اور عبادات کے طریقے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، اس کا نظریہ، اس کا راستہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے کے مطابق ہوگا تو جواب دے گا۔ اگر وہ سنت حدیث کو چھوڑ کر بدعات پر، خرافات پر، اپنے بزرگوں کے دین پر، اپنے آباء و اجداد کے راستے پر، اپنے پیروں فقیروں کے نظریات پر چلتا ہوگا، اپنے مفتیوں کے فتووں پر چلتا ہوگا، اپنے اماموں کی فقہ حدیث کو چھوڑ کر مانتا ہوگا کہ میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں، میں تو فقہ حنفی کو مانتا ہوں، میں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں، میں تو فقہ شافعی مانتا ہوں، میں تو امام جعفر صادق کا مقلد ہوں، میں تو فقہ جعفری مانتا ہوں، میں تو جناب امام احمد بن حنبل کا مقلد ہوں، میں تو فقہ حنبلی مانتا ہوں۔ اگر وہ ان فقہ کے اوپر چلتا ہوگا، حدیث قرآن کی تعلیمات پر چلتا نہیں ہوگا، تو پھر اس بات کا جواب، اس سوال کا جواب بھی نہیں دے سکے گا۔ اور تیسرے سوال کا جواب بھی تب بھی دے سکے گا نا، مل اسلام، تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیری زندگی گزارنے کا طور طریقہ اور راستہ کیا تھا، تو کس کے مطابق، کس مذہب، کس دین کے مطابق چلتا تھا، اسی وقت جواب دے سکے گا جب وہ اسلام پر چلتا ہوگا۔ جب وہ اسلام پر چلتا ہوگا، اسلام کیا ہے، قرآن و سنت، صحابہ کرام کے عمل کا نام، سلف صالحین کے منہج کا نام ہے، سلف صالحین کے فہم کا نام ہے۔ صحابہ کرام وہ نیک بندے، اللہ کے وہ مقرب بندے جو دنیا سے جا چکے، جس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری، جس راستے اور طریقے پر چل کر گزاری، اسی راستے اور طریقے پہ چل کے گزارے گا تو پھر جواب دے سکے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، جو بندہ ان تینوں سوالوں کے جواب دے گا نا، تو فرشتے اس کو پوچھیں گے، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رب اللہ ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا دین اسلام ہے، تجھے کیسا پتا چلا کہ تیرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس سے جب یہ چوتھا سوال کیا جائے گا نا کہ تجھے پتا کیسے چلا، پھر وہ اس چوتھے سوال کا جواب دے گا، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا۔ یہ ہے میرے بھائیو تعلیمات قرآن۔ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کے قرآن کو پڑھا تھا، اس لیے مجھے عقیدے کی سمجھ آئی۔ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کے قرآن کو پڑھا تھا، اس لیے مجھے سنت حدیث کی سمجھ آئی۔ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کے قرآن کو پڑھا تھا، اس لیے مجھے اسلام کا پتہ چلا کہ اسلام کیا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی وہ کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کتاب کی، قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو جو جواب نہیں دے سکے گا، جو سوالوں میں فیل ہو جائے گا، وہ آگے سے ہر سوال کے جواب میں کیا کہے گا؟ ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا اس کا جواب کیا ہے، ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا دین کیا ہے، مجھے نہیں پتا میرے نبی کون۔ حالانکہ پتا تو ہے نا، دنیا کے اندر جتنا مرضی بے عمل ہو، اس کو سوال کا جواب تو پتا ہوتا ہے نا۔ وہ جتنا مرضی پرے پچایت کا بندہ چرب زبان ہو کہ میں لوگوں کی بولتی بند کر دیتا ہوں، میں ایسے
ایسے جناب جواب دیتا ہوں کسی کی مجال نہیں کہ میرے آگے بول سکے۔ نہیں میرے بھائیوں، قبر کے سوالوں کے جواب کا تعلق چرب زبانی کے ساتھ نہیں ہوگا، قبر کے سوالوں کے جواب کا تعلق اس کی زبان کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے عمل کے ساتھ ہوگا۔ جس نے اس پر عمل کیا ہوگا، زندگی گزاری ہوگی، وہی جواب دے سکے گا۔ جس نے ساری زندگی عقیدہ توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے، شرک کی نجاستوں اور ضلالتوں پہ چلتا رہا، اللہ کو سجدہ کیا نہیں، غیر کے در پہ سجدے کرتا رہا، اللہ کی عبادت کی نہیں، غیر کے آگے رکوع سجدے کرتا رہا، اللہ رب العزت کے آگے جھکا نہیں، ہر بزرگ کے آگے جھکتا رہا۔ جس نے عقیدے کی درستگی نہیں کی ہوگی، جس نے اسلام کی تعلیمات پر عمل ہی نہیں کیا ہوگا، جب بھی چلتا تھا یہود و نصارہ کے رسم و رواج پر چلتا تھا، جب بھی زندگی گزارتا تھا تو ہندوؤں اور سکھوں کے رسم و رواج کے مطابق گزارتا تھا۔ اس کے نزدیک قرآن و سنت اہم نہیں تھے، اس کے نزدیک اس کے برادری کے رسم و رواج اہم تھے، اس کے نزدیک قرآن و سنت اہم نہیں تھے، اس کے نزدیک اس کی ناک اہم تھی کہ میری ناک نہیں رہتی برادری کے اندر، اس کے نزدیک قرآن و سنت کی تعلیمات اہم نہیں تھی، بلکہ اس کے نزدیک اہم یہ تھا کہ میرا برادری کے اندر ایک سٹیٹس ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، میری برادری کے رسم و رواج ہیں، میری قوم کے قبیلے کے رسم و رواج ہیں، میری جماعت ہے، میرا گروہ ہے، میرے فرقے ہیں، میرا امام ہے، میرا مفتی ہے۔ وہ سب پہ ہی چلا تھا، نہ اس نے اپنے امام کو چھوڑا، مفتی کو چھوڑا، قوم قبیلے کے رسم و رواج کو چھوڑا، نہ برادریزم کو چھوڑا، نہ اپنی جناب فرقے جماعت کو چھوڑا۔ اگر چھوڑا تھا تو قرآن و سنت کو چھوڑا تھا، اس لیے وہ ان سوالوں کے جواب دے ہی نہیں سکے گا۔ ایک بات وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا جواب کیا ہے۔ دوسرا جواب ایک اور دے گا جو سوچنے والا ہے، غور فکر کرنے والا ہے، وہ کہے گا جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسے ہی کہہ دیا کرتا تھا، جس طرح لوگ کہتے تھے میں بھی ان کے پیچھے چل پڑتا تھا، جس نے لائی گلی ان دے پیچھے چڑھ پلی ہے، جو سن سنا کے ہر چیز اپنے اندر ڈال لی، یہ سن سنا کے سنی ہو گیا ہے، نہ اس کو قرآن کا پتہ ہے، نہ اس کو سنت کا پتہ ہے، نہ اس کو تعلیمات کا پتہ نہ ہے، نہ اس کو اللہ رب رحمان کے احکامات کا پتہ ہے۔ وہ جب یہ بات کہے گا نا مجھے تو پتہ نہیں، جس طرح لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیا کرتا، جس طرح لوگ چلتے میں بھی چل پڑا کرتا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ اس بات کو حجت دلیل بناتے ہیں، مولوی صاحب آپ یہ بات کرتے ہیں، اتنے لوگ پاگل ہیں جو اتنے لوگ اس رستے پر چل رہے ہیں، وہ اتنی میجورٹی، اتنی طاقت، اتنی جناب وہ ان کی جو ہے وہ افرادی قوت وہ ایسے ہی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے چلنے والے نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے ہاں معیار ہزاروں لاکھوں کا نہیں ہے، اللہ کے ہاں معیار وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا ہے کہ اللہ کی رسی قرآن ہے، اللہ نے اس کو معیار بنایا ہے، اس کو کسوٹی بنایا ہے، اللہ نے اس کو پیرامیٹر بنایا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کے بعد اسوہ حسنہ بنایا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے عمل، طریقہ، زندگی، آپ کے راستے کو بنایا ہے۔ یہ تعلیمات قرآن ہے میرے بھائیو، تعلیمات قرآن۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ قرآن اپنے سے پہلے نازل ہونے والی تورات، انجیل، زبور کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کے درمیان اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے دو مقام ایسے ہیں، ایک جگہ اللہ نے فرمایا اتبع ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ بھی اس پر چلیے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، کہ شریعت کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی اللہ نے قرآن پر چلنے کا مکلف بنا دیا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جمع کے صیغے کے ساتھ مخاطب فرمایا کہ تم سب بھی اس شریعت پر، اس راستے پر چلو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے تو ایک ہی چیز نازل کی گئی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے تو ایک ہی شریعت نازل کی گئی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے تو ایک ہی راستہ نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن و سنت والا راستہ ہے، وہ قرآن و حدیث والا راستہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی تعلیمات قرآن والا راستہ ہے۔
عقیدہ رسالت اسی کو کہا گیا نا، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يا ايها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جو عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کیا جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ایمان کے 6 ارکان کی تعلیمات کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اسلام کے 5 ارکان کی تعلیمات دی۔ پھر ان 5 ارکان کی تعلیمات کے بعد قرآن کریم کے اندر حیات بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ قرآن نے تعلیمات دی۔ قرآن پر ایمان لانا، قرآن سے پہلے نازل شدہ اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ تعلیمات قرآن ہیں۔ پھر عمل بالمعروف کا قرآن نے حکم دیا، نہی عن المنکر کا قرآن نے حکم دیا کہ تم صرف خود ہی اس پر عمل نہ کرو بلکہ ان ساری چیزوں پر ایمان لانے کے بعد، عمل کرنے کے بعد اب لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر بھلائی کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، جو لوگوں کو گناہ سے روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اور مسند احمد اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ تعلیمات قرآن ہیں کہ دین کی تعلیمات، دین کی دعوت دو، دین کی تبلیغ کرو۔ مسند احمد اور جامع ترمذی کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، ضرور ضرور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو، ضرور تم لوگوں کو گناہوں سے روکا کرو۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، ورنہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر عذاب کو نازل فرما دے گا۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں بھی کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ شرک ہوتا ہوا دیکھے اور انسان خاموش ہو جائے، کفر ہوتا ہوا دیکھے اور انسان خاموش ہو جائے، بدعات اور خرافات کا چرچا ہو اور انسان جناب اپنی ہی دعوت، اپنے ہی عمل کے اندر پڑا ہو، کفر دیکھو تو اس کی تردید کرو، شرک دیکھو تو اس کی تردید کرو، بدعات اور خرافات دیکھو تو سنت کو زندہ کرو، سنت حدیث کا درس دو، دعوت دو، ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر اللہ عذاب بھیجے گا۔ ثم تدعونہ، تم دعائیں بھی کرو گے، فلا یستجاب لکم، تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تعلیمات قرآن میرے بھائیوں، ہم نے تعلیمات قرآن پہ کیا چلنا تھا، ہم نے تعلیمات قرآن کا درس کیا دینا تھا، ہم نے تو اس کی دعوت کیا دینی تھی۔ ہم تو لوگوں کو روکتے ہیں، نہیں جی نہیں، ہمارے آباء و اجداد ایسے نہیں تھے، ہم تو پرے پنچایت بنا کر لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، یہ قرآن و سنت کی دعوت کیوں سننے کے لیے جاتا ہے، یہ فلاں کا درس سننے کے لیے کیوں جاتا ہے، یہ فلاں مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے کیوں جاتا ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دے گا، یہ اپنے بزرگوں کے رسم و رواج کو چھوڑ دے گا۔ پنچایت لوگ اور برادری اکٹھی ہو کر اس کے گھر میں چلی جاتی ہے، یا تو تم وہاں جمعہ پڑھنا چھوڑ دو، درس سننا چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ساتھ ہم مقاطع کر لیں گے، تمہارا ہم حقہ پانی بند کر دیں گے۔ جس امت پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ یہ امت قرآن پر چلے، یہ امت قرآن کو سیکھے، یہ امت قرآن کو سکھائے، پھر یہ امت قرآن کی دعوت دے، وہی امت اپنے بزرگوں کے لیے قرآن پر چلنے سے روک رہی ہے، وہی امت اپنے رسم و رواج کے لیے، اپنے جناب قرآن پر چلنے سے روک رہی ہے، وہ امت اپنی برادری قوم قبیلے کے لیے نہیں جی، ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج طریقے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم اپنے ننہال کے لیے اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ بالکل چھوڑ دیں گے۔ ننہال کے لیے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، ددحال کے لیے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، برادری کے رسم و رواج کے لیے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم حق پر چلنا تو چاہتے ہیں اور حق کو سننا بھی چاہتے ہیں، لیکن شرط ہم رکھتے ہیں کہ حق ہماری مرضی کا ہونا چاہیے۔
بالکل جی، ہم حق کو سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن حق تو ہماری مرضی کا ہو نا۔ ہم کہتے ہیں ہم حق پر چلیں گے، لیکن حق ہماری مرضی کا ہو۔ یہ مولوی صاحب بڑے ڈاڈے ہیں، مولانا صاحب بڑے سخت ہیں، یہ قرآن و سنت کی ہی بات کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی ہی بات کرتے ہیں، یہ لچک ہی نہیں دیتے، کوئی گنجائش ہی نہیں دیتے، کوئی رخصت ہی نہیں دیتے، کوئی راستہ بتاتے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب کون سا گھر میں بیٹھ کر دین بناتے ہیں؟ جب اللہ نے شریعت کو نازل فرمایا تو پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھا۔ یاد رکھو اس بات کو، اللہ نے ہماری تمہاری کسی کی پسند کا خیال نہیں رکھا کہ شراب حرام کر دی ان کو پسند ہے یا نہیں ہے، جوئے کو حرام کر دیا ان کو پسند ہے یا نہیں ہے، رشوت کو حرام کر دیا ان کو پسند ہے یا نہیں ہے، حرام کو حرام کر دیا ان کو پسند ہے یا نہیں ہے، شرک سے پیچھے ہو جاؤ پتہ نہیں ان کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ جب اللہ نے شریعت کو اتارتے ہوئے ہماری پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھا تو ہم دین پر چلتے ہوئے اپنی پسند اور ناپسند کو کیوں دیکھتے ہیں؟ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، اللہ نے قرآن میں فرمایا بعض کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لے آتے ہیں، جس کی مرضی ہوتی ہے اس کو مان لیتے ہیں اور جس پر مرضی ہوتی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ تو میرے بھائیو اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے، یہ آپس میں کوئی مشوروں سے بل پاس نہیں ہوئے، یہ آپس کے مشوروں سے کوئی آرٹیکل اور آئین پاس نہیں ہوا کہ ہماری اس میں مرضی شامل نہیں تھی اس لیے ہم نہیں چلیں گے، ہمارے اس پر دستخط نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، ہماری اس میں جناب پارٹی کے ساتھ مشاورت نہیں کی اس لیے ہم اس قانون اور اس مسودے کو نہیں مانتے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، یہ قرآن اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کی تعلیمات ہیں۔ جب قرآن کے اندر تعلیمات آ چکی ہیں، اللہ رب العزت نے اس میں عقیدہ توحید کی درستی کا حکم دے دیا ہے، رسالت پر ایمان لانے کا حکم دے دیا ہے، ایمان کے ارکانوں پر ایمان لانے کا حکم دے دیا ہے، اسلام کے اراکین کو ماننے کا حکم دے دیا ہے، حیات بعد الموت کے عقیدے کا ذکر کر دیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے۔ اس قرآن کے اندر اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دے دیا کہ رشتہ داری کو جوڑو، اللہ نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے قصاص کا حکم دے دیا ہے، شرعی حدود کا حکم دے دیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دے دیا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہیں پسند ہو پھر بھی حکم ہے، نہیں پسند پھر بھی حکم ہے۔ ہماری پسند ناپسند سے حکم نہیں بدلتے، شریعتیں نہیں بدلتی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم خود بدلیں گے تو پھر تبدیلی آئے گی، خود بدلیں گے تو کامیابی آئے گی، اپنی برادری کے لیے نہیں، اپنے رسم و رواج کے لیے نہیں، اپنے قوم قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے لیے جب اپنے آپ کو بدلیں گے، قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں گے تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نواہی کا حکم دیا، شرک سے بچنے کا حکم دے دیا، جھوٹ سے بچنے کا حکم دے دیا، غیبت نہ کرنے کا حکم دے دیا، رشوت نہ لینے کا حکم دے دیا، سود سے اجتناب کا حکم دے دیا، تصاویر اور مورتیاں نہ بنانے کا حکم دے دیا، جادو ٹونے سے بچنے کا حکم دے دیا، موسیقی لہو و لعب سے بچنے کا حکم دے دیا، شراب اور جوے کو حرام کر دیا، زنا اور ہم جنس پرستی کو حرام کر دیا، خودکشی اور قتل کو حرام کر دیا، یہود و نصارہ سے دوستیاں اور یارانے لگانے کو حرام کر دیا، مرتد اور ارتداد کو حرام کر دیا کہ اسلام کو مان کر اب دوسرے طرف منہ نہ پھیر جانا، ایڑیوں کے بل لوٹ نہ جانا۔ یہ نواہی ہیں جو قرآن میں اللہ رب العزت نے جن سے بچنے کا حکم دے دیا اور فرما دیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ کی جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچنے کا حکم دے دیا، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کہ اللہ تعالیٰ مسرف کو اور کذاب جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ غیبت نہ کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دے دیا، ولا یغتب بعضکم بعضا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنا مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، وتدلوا بہا الی الحکام، اس کو حاکموں کی طرف بھی پہنچاتے ہو، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم مال کا ایک حصہ کھا جاؤ۔ رشوت سے اللہ نے نہ لینے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، سود کو حرام کر کے سود سے بچنے کا بھی اللہ نے حکم دیا۔ اے ایمان والو، جو باقی بچ گیا ہے سود اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اور ساتھ ہی فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر باز نہ ہوگے سودی کاروبار، سودی معیشت، سودی لین دین سے، تو پھر اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔
آئیے قرآن کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن کی زبان کو، قرآن کی لغت کو، عربی زبان کو سیکھتے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، بھاری قول ڈالنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن کا فہم اللہ نے بڑا آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ نجات، کامیابی، جہنم سے آزادی، جنت کا داخلہ، دنیا کا امن، دنیا کا غلبہ اللہ نے قرآن میں ہی رکھا ہے، قرآن کے ذریعے ہی رکھا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، غلبہ تمہارا ہے، تم مومن بن کر تو دکھاؤ۔ برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، برکتیں میرے بھائیوں، جب قرآن کے اوامر پر مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا، اوامر کو اور نواہی کو چھوڑ دیا جائے گا، تو یقیناً کامیابی ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، تعلیمات قرآن پر چل کر دنیا آخرت اپنی کامیاب بناتے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کو یہی سبق دیتے ہیں، اپنی اولادوں کو یہی منہج دے کر جاتے ہیں، اپنی اولادوں کو قرآن و سنت والا نظریہ، کانسیپٹ اور راستہ ہی دے کر جاتے ہیں۔ یہی راستہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، کامیابی والا، امن والا، اللہ کی رضامندی والا، اللہ کی خوشنودی والا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات پر، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ تاندلیاں والا سے ایک بزرگ تشریف لائے ہیں، ان کی پوتی بھی ساتھ تشریف لائی ہیں، وہ نیچے عورتوں کی مسجد میں ہیں، اور یہ بزرگ پہلی صف میں تشریف فرما ہیں، عالم دین ہیں، بیمار، پریشان، مقروض، اور بچے جو ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں، معاملات گمبھیر ہیں، کرائے کا مکان اور دیگر اس طرح کی ضروریات اور پریشانیاں موجود ہیں۔ تو مجھے انہوں نے کل فون کیا تھا، فون پر انہوں نے وقت لیا تھا، تو آج جمعے میں حاضر ہوئے ہیں۔ تمام دوست احباب ان کے ساتھ بھرپور دل کھول کر تعاون فرمائیں، صدقہ، زکوٰۃ، عشر میں سے تعاون کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا کیا ہوا صدقہ رد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، دنیا آخرت میں اس کے لیے، آپ کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا